الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وبارک وسلم. قال اللہ عز وجل فی کتابہ العزیز یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قطع میراث وارثہ قطع اللہ میراثہ من الجنة یوم القیامہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ تعالیٰ نے شریعت اسلامی کے جتنے بھی احکامات اتارے ہیں، جتنی بھی تعلیمات نازل فرمائی ہیں، ان تمام کا اگر ہم جائزہ لیں سرسری طور پر کہ شریعت کے احکام کیا کیا ہیں اور کتنے ہیں، تو سمجھنے کے لیے اتنی بات کہی جا سکتی ہے کہ شریعت کے 4 حصوں میں سے چوتھائی حصہ عبادتوں کا ہے اور باقی 3 حصوں میں معاملات آتے ہیں. یعنی اگر 100 روپے میں سے 25% نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ آتے ہیں اور باقی 75% میں معاملات، لوگوں کے ساتھ لین دین، ایک دوسروں کے حقوق، ایک دوسرے کے کسی کے ذمہ جو حق ہوتے ہیں وہ سب آتے ہیں. لیکن عجیب مسئلہ ہے ہم لوگوں کا کہ ہم نے عبادات والا جو دائرہ ہے دین کا، اس کو اتنی زیادہ اہمیت دے دی ہے کہ سارا دین کا مدار اور حصار اسی میں شمار کر لیا ہے کہ بس دین نام ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، تسبیحات، اوراد، وظائف کا. باقی معاملات میں ہم لوگ 0/0 نظر آتے ہیں. جب بچہ مدرسے میں داخل ہوتا ہے اور حفظ کرنے کے بعد مولویت کے شعبے میں جاتا ہے عالم بننے کے لیے، تو عالم کا کورس 8 سال کا ہوتا ہے. اس میں ایک مسئلے مسائل کی کتاب پڑھائی جاتی ہے جس کا نام ہے ہدایہ. اس کتاب کے 4 حصے ہیں. پہلے حصہ جو ہے اس کتاب کا، اس میں پاکی کے مسائل، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سارے معاملات ایک حصے میں آتے ہیں. باقی 3 حصوں میں کیا ہے؟ صرف معاملات ہیں، لوگوں کے ساتھ جو معاملات کا تعلق ہوتا ہے، رشتہ ہوتا ہے، وہ سارے معاملات 3 حصوں میں ہیں. اب آپ اندازہ کریں کہ عالم جب تک عالم نہیں بنتا جب تک یہ کتاب نہ پڑھ لے، اور اس کتاب کے ایک حصے میں عبادتیں ہیں، بقیہ 3 حصوں میں معاملات ہیں. اللہ پاک نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اے ایمان والو، تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے پر مت کھاؤ، حرام طریقے پر مت کھاؤ. اس لیے کہ اگر حرام غذا ہمارے پیٹ میں جائے گی، حرام لقموں سے ہماری پرورش ہوگی، پھر عبادت کتنی کر لیں، سجدے کتنے کر لیں، تسبیحات کتنی پڑھ لیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک شخص آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور آپ فرماتے ہیں، دیکھتے ہیں اس بندے کو وہ نماز پڑھ رہا ہے، گریہ و ازاری کر رہا ہے، آہوزاری کر رہا ہے، بہت زیادہ عبادت کر رہا ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے، لباس گندا، اور اللہ سے مانگ رہا ہے اے میرے رب، اے میرے رب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کی یہ حالت ہے کہ بال بکھرے ہوئے، لباس گندا، اور وہ یا رب یا رب کہہ کر دعا کر رہا ہے، اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ، اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ مَأْكَلُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام، اس کا کھانا بھی حرام ہے، اس کا پینا بھی حرام ہے، اور اس کا جو جسم کی پرورش ہو رہی ہے، جسم کی جو بڑھوتری ہو رہی ہے، وہ حرام غذا سے ہو رہی ہے. تو اس کے یا رب کہنے سے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ حرام غذا ہمارے اندر جاری. اس لیے شریعت یہ چاہتی ہے کہ لوگ عبادتوں پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ
عبادتوں کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ معاملات میں بھی نمبر 1 ہے، ان میں کسی طریقے کی کوئی فراڈ بازی نہ ہو، حرام کاری نہ ہو۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آتے ہیں، آپ سے بیعت تھے اور آپ کے خلیفہ بھی تھے، ان سے آپ نے ان کو خلافت دے رکھی تھی، ان کے ساتھ ایک بچہ تھا، وہ ساتھ میں آئے تو حضرت نے پوچھا کہ جب تم یہاں پر آئے ٹرین سے سفر کر کے تھانہ بھون تو اس کا کتنا ٹکٹ لیا تھا؟ تو اس نے حضرت آدھا ٹکٹ لیا ہے۔ کہ عمر کتنی ہے؟ کہ عمر تو 13 سال ہے لیکن دیکھنے میں چھوٹا لگتا ہے، اور ریلوے کا قانون یہ ہے کہ 12 سال کا بچہ ہو جائے تو پورا ٹکٹ لگتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو تم نے جو سفر کرا یہ حرام سفر کرایا ہے، ریلوے کا جو تم نے آدھا ٹکٹ غصب کیا ہے یا آپ نے چوری کی ہے، آپ کا اختیار تو نہیں تھا۔ چاہے یہ 13 سال کا بچہ دکھنے میں 10 سال 11 سال یہ چھوٹا لگ رہا ہے، لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ ریلوے کا قانون یہ ہے کہ 12 سال کا بچہ ہو جائے تو اس کا پورا ٹکٹ لگے گا۔ آپ نے پورا ٹکٹ لگایا نہیں۔ آپ چاہے کتنی عبادتیں پڑھ رہے ہیں، کتنی تسبیحات آپ کر رہے ہیں، وظائف پر کتنی پابندی ہے، لیکن تم نے ایک حرام کام کیا ہے، یہ ناجائز کام کیا ہے، لہذا تمہارے خلاف سلب کی جاتی ہے۔ آپ نے لے لیے۔ معاملات کتنے سخت تھے آپ، اتنے زیادہ۔ ایک مرتبہ سفر کر رہے ٹرین میں تو ریلوے کے قانون ہوتا ہے کہ آپ اتنے کلو کا بیگ وزن آپ ساتھ لے کے جا سکتے ہیں، ایکسٹرا اگر وزن ہوگا تو آپ کو اس کو کرایہ دینا پڑے گا۔ تو حضرت کے پاس وزن تھا، آپ لائن میں لگے ٹکٹ لینے کے لیے، تو گاڑی آ گئی، اس میں جو گارڈ تھا وہ حضرت کو پہچانتا تھا۔ حضرت نے کہا حضرت آپ بیٹھ جائیے، کوئی بات نہیں ہے، کہ نہیں میں ٹکٹ لے لوں۔ کہ آپ کو ٹکٹ کی کیا ضرورت ہے، میرے ساتھ آپ سفر کریں گے، میں تو آپ کو جانتا ہوں، ضرورت نہیں ہے۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی کہاں تک لے جاؤ گے، آپ کی ڈیوٹی کہاں تک ہے؟ نے حضرت میں فلاں اسٹیشن تک میری وہاں تک ڈیوٹی ہے، گارڈ وہاں سے چینج ہو جائے گا، کہ اس کے بعد کیا ہوگا آگے؟ کہ جو میں اگلا گارڈ ہوگا وہ میرے جاننے والا ہے، میں اس کو بول دوں گا یہ حضرت ہیں اور ان کا ٹکٹ وکٹ نہیں لینا اور آرام سے بٹھانا۔ اچھا اس کے بعد اس کی ڈیوٹی کہاں تک ہوگی؟ نے فلاں اسٹیشن پر اس کے جا کر بھی ڈیوٹی ہو جائے گی۔ حضرت نے پوچھا اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہ وہ بھی اگلے گارڈ کو بول دے گا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ قبر تک بھی جائے گا وہ گارڈ ساتھ میں؟ یہاں تک تو تم چند اسٹیشنوں تک کام چلا لو گے، لیکن کیا قبر میں جب اللہ پاک مجھ سے سوال کرے گا کہ ریلوے کا قانون تو نے توڑا اور ناجائز طریقے پر تو سفر کیا ہے تو نے، تو وہاں پر کیا یہ گارڈ آ کر مجھے جواب دے دے گا؟ اللہ میری طرف سے جواب دے دے گا۔ ان معاملات میں اتنے سخت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ دراصل دین عبادتوں کا نام نہیں ہے، صرف عبادت ہم نے سمجھ لیا، دین اس کا نام نہیں ہے۔ معاملات کا بہت بڑا باب ہم نے چھوڑ رکھا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ لوگ ناجائز طریقے پر مال استعمال کریں یا کرتے ہیں تو ان کی عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کی تسبیحات کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور آج بیشتر طبقہ، ہم مسلمانوں کا اکثریتی طبقہ وہ ہے جو معاملات کے باب میں یہودیوں کے نقش قدم پر چل رہا ہے، نصرانیوں کے نقش قدم پر چل رہا ہے، ہندوؤں کے نقش قدم پر چل رہا ہے، کافروں کے نقش قدم پر چل رہا ہے، اور ظاہراً ہم خود اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار اور دیندار کہلاتے ہیں۔ اب آپ بہت بڑا باب دین کا کیا ہے، اپنی بیٹیوں کو حق دینا، کہ باپ کا اگر انتقال ہو جائے، باپ نے انتقال کے بعد کچھ بھی چھوڑا، جائیداد ہو، روپیہ پیسہ ہو، گھر بار ہو، کاروبار ہو، کچھ بھی ہو، اس میں جتنے بھی اس کے وارثین ہیں، بیٹے ہوں بیٹیاں ہوں، اس مرنے والے کی بیوی موجود ہو، تو سب کا حق ہوگا۔ اس تقسیم میں کہاں ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ بیٹیوں کو بھی حق دینا ہے، ہمارے باپ کا انتقال ہو گیا تو ماں کو بھی حق دینا ہے۔ جس کے قبضے میں جتنا مال ہوتا ہے وہ اسی پر قابض بن جاتا ہے اور اسی کو کہہ لیتا ہے کہ میں کیوں ادا کروں بھائی۔ اور اگر کسی سے کہا جائے بھائی یہ جائز نہیں ہے، آپ تقسیم کیجئے، تو ایک بہانہ لے دیتے۔ عام طور پر ہم نے بیٹیوں کی شادی تو کر دی، جہیز تو دے دیا بیٹیوں کو، بہنوں کو جہیز دے دیا، ہم نے بھات کے نام پر 2-4 لاکھ روپے دے دیے، ہر سال تہواری کے نام پر عید کے موقع پر کچھ پہنچا دیا تو کام بن گیا۔ باقی یہ زمین جائیداد کیا ہوتی ہے، اس میں بہنوں کا حصہ کہاں ہے، اور یہ سب کیا ہے، لوگ یہ کہتے ہیں، لیکن شریعت یہ کہتی ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا۔ جو لوگ ان میراث کے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں،
میراث کے قانون کو توڑتے ہیں، ان پر عمل نہیں کرتے، ان کے لیے ہمیشگی کا عذاب ہے، ہمیشہ جہنم میں رہنے والا عذاب ہے، یدخل نارا خالدا فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ معاملات ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ راستے میں تھے، ایک خاتون آئی اپنی 2 بیٹیوں کو لے کر، اور انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی، میرے شوہر کا جنگ احد میں انتقال ہو گیا، وہ شہید ہو گئے ہیں، اور میرے شوہر نے جو کچھ مال چھوڑا تھا وہ ان بچیوں کے چچا نے قبضہ کر لیا ہے، میرے لیے کیا معاملہ ہے؟ میں تو کچھ بھی نہیں رہا میرے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیات نازل کی، 11-12 جو آیتیں ہیں میراث کا جو قوانین ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کے چچا سے کہا کہ ان بیٹیوں کا جو تہائی حق بنتا ہے وہ تمہیں دینا پڑے گا، اور مرحوم کی جو بیوی ہے اس کا جو 8واں حصہ بننا ہے وہ آپ کو دینا پڑے گا۔ اللہ کے نبی نے دلوایا ہے کہ اس لیے کہ حدیث میں دوسری جگہ پر اللہ پاک نے فرمایا من قطع میراث وارثہ قطع اللہ میراثہ من الجنۃ یوم القیامہ، جو کسی وارث کا حق غصب کرتا ہے، زمین کے ایک بالش کے برابر بھی قبضہ کرتا ہے، وہ دیتا نہیں ہے، قیامت کے دن اللہ اس کو محروم کر دے گا جنت سے، اس کو حق نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شریعت یہ کہتی ہے اگر کسی شخص کا انتقال ہوا اور اس کے پاس الائچی کا ایک دانہ بھی ہو، الائچی کے دانے کی کوئی ویلیو ہے؟ الائچی کا ایک دانہ بھی ہو، اس کو منہ میں رکھنا حرام ہے جب تک کہ اس کو تقسیم نہ کر لیے جائے۔ ہم نے تو لاکھوں اور کروڑوں روپے کی پراپرٹیاں غصب کر رکھی ہیں، کھیتوں کے کھیت ہمارے باپ چھوڑ کر گیا، ہمارے دادا چھوڑ کر گیا تو باپ نے قبضہ کر لیا، ہمارا باپ چھوڑ کر گیا تو ہم نے قبضہ کر لیا، ہمارے چچا چھوڑ کر گئے تو ان کے بچوں نے قبضہ کر لیا، بیٹیوں کو دینے کا کوئی کام نہیں، کوئی نام ہی نہیں، اور بنے ہی ہوئے ہیں ہم جنت کے ٹھیکیدار۔ کیسے کام چل جائے گا بھائی؟ یہ تو دین نہیں، دین پر تو عمل نہیں کیا، شریعت کی خلاف ورزی کی۔ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اس قانون کو مانتا نہیں ہوں، اس سے کلمہ بھی دوبارہ پڑھنا پڑے گا، اس کو نکاح بھی دوبارہ کروانا پڑے گا، اس لیے کہ اس نے دین کے ایک فرض حکم کا انکار کیا ہے، اور جو شریعت کے ایک حکم کا انکار کر دے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ جو اس کی توہین کرے، اس سے خلاف عمل کرے کہ مجھے اس قانون کو نہیں ماننا، یہ کون سا قانون دین اسلام نے نکال دیا ہے کہ بیٹیوں کو حق دینا ہے، بہنوں کو حق دینا ہے، تو آپ اپنے ایمان کی خیر منائیے۔ اس لیے تقسیم جو رکھی ہے اس تقسیم پر عمل کیجیے، بیٹیوں کا جو حق بنتا ہے وہ دیجیے۔ اگر باپ کا انتقال ہوا ہے، باپ نے کچھ بھی چھوڑا ہے، تو آپ کی اور ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جو ہماری بہنیں ہیں ہم ان بہنوں کو حق دیں، اور اگر ہمارے والدین زندہ ہیں، ہمارے دادا کا انتقال ہو گیا ہے، تو پھر باپ کی ذمہ داری ہے کہ ہماری پھوپھیوں کو حصہ دیں جو ناجائز طریقے پر قبضہ کر رکھے ہیں، اور بعد میں کہتے ہیں بعد میں کر لیں گے۔ کیسے جائز ہو جائے گا؟ اس لیے کہ جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو کچھ حقوق اس سے متعلق ہوتے ہیں۔ نمبر 1، جو بھی اس نے مال چھوڑا ہے، 1 روپیہ، 1 لاکھ روپیہ، 1000 روپیہ، 2 کروڑ، کتنے پیسے چھوڑے ہیں، حتیٰ کہ اس کے پہننے والے کپڑے، جن کپڑوں میں کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے، اس کو پھینکنا بھی جائز نہیں ہے جب تک کہ سارے وارثین راضی نہ ہو جائیں۔ لوگ عام طور سے ان کپڑوں کو پھاڑ کر پھینک دیتے ہیں، یہی تو ہوتا ہے۔ اور اس کے جو ایکسٹرا کپڑے ہوتے ہیں، جس کے جو آگے اس کو دے دیے، غریب کو دے دیے، فلاں کو دے دیے، فلاں کو دے دیے، کسی سے بہنوں سے اجازت لینی ضروری سمجھی ہی نہیں۔ اسے بھی کچھ ہوتا ہے، پہننے والے کپڑے میں بھی میراث ہوتی ہے، بھائی ان میں بھی میراث ہے، 1 روپیہ ہے اس میں بھی میراث ہے۔ سوئی اگر چھوڑی ہے، ایک سوئی جس کی آج مارکیٹ میں کوئی ویلیو نہیں، الائچی کے ایک دانہ چھوڑا ہے جس کی مارکیٹ میں کوئی ویلیو نہیں، اس کا استعمال کرنا حرام ہے جب تک کہ سارے وارث اجازت نہ دے دیں کہ آپ کو استعمال کی اجازت ہے۔ اور اگر کسی جگہ آ جائے بھائی تقسیم کر لو، انتقال ہو گیا آپ کے امی کا، آپ کے ابو کا انتقال ہو گیا، تقسیم کر لو، تو کیا کہتے ہیں جی ابھی تو ہمارے ابا کا کفن میلا ہی نہیں ہوا، تم میراث کی تقسیم کی بات کر رہے ہو، ابھی تو جمعہ 8 دن بھی نہیں ہوئے، لوگ کیا کہیں گے، دنیا والے کیا کہیں گے، ابھی تو امی عدت میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ بھائی امی عدت میں بیٹھی ہوئی، حساب کتاب تو تمہیں کرنا ہے، علماء سے معلوم کر کے تقسیم کس انداز سے ہونی ہے یہ تو آپ بھائیوں کو کرنا ہے۔ ماں کا کام تو عدت میں بیٹھنا ہے، وہ تو عدت میں بیٹھی رہے گی، آپ کو جو ذمہ داری وہ کیجیے، ماں کا جو حصہ بننا ہے اس کو الگ کر کے نکالیے، بھائیوں کو جو حصہ بنتا ہے وہ الگ کیجیے، اور بہنوں کو جو حصہ بنتا ہے وہ الگ کیجیے۔ اور نابالغ اگر کوئی بھائی ہے، نابالغ کوئی بہن ہے، اس کا حصہ آپ کو الگ کر کے ابھی رکھنے ضروری ہے۔
لوگ کہتے ہیں بہنیں معاف کر دیتی ہیں، ہم معاف کروا لیں گے بہن سے، ایسی معافی کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا۔ جیسے لوگ کہتے ہیں نا جی مہر فاطمی رکھوا لو، مہر میں 1,00,000 روپے رکھوا لو، ہم اپنی بیوی سے معاف کروا لیں گے۔ معاف واف کچھ نہیں ہوتا۔ کون معاف کرے گا؟ آپ کو دینا پڑے گا۔ اپنی بیوی کے جتنے بھی مہر رکھوائیں، اگر مہر فاطمی 20 سال پہلے رکھوائے تھے اور 1 روپیہ بھی آپ نے دیا نہیں، تو آج مارکیٹ ویلیو جتنی ہوگی اس چاندی کی، اس حساب سے آپ کو مہر فاطمی کی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ اسی طریقے سے زمین جائیداد کا مسئلہ ہے، اگر آپ کی ابو کا یا آپ کی امی کا انتقال ہو گیا ہے تو آج جو مارکیٹ ویلیو بن رہی ہے، اپنے علماء سے معلوم کر کے ہماری بہنوں کا کتنا حصہ بن رہا ہے، ہماری پھوپھیوں کا کتنا حصہ بن رہا ہے، کیونکہ ابو موجود ہیں، دادا کا انتقال ہو چکا ہے، تو ہماری پھوپھیوں کا کتنا بن رہا ہے، وہ آپ کو دینا پڑے گا، بغیر اس کے کام نہیں چلے گا۔ اس لیے جب کسی شخص کا انتقال ہو، پہلی ذمہ داری تو یہ ہے اس نے جتنا بھی روپیہ پیسہ زیور جائیداد جو کچھ چھوڑا ہے، پہلے اس میں سے کفن دفن کا انتظام کرایا جائے۔ کفن وغیرہ اگر کوئی لا کر دے رہا ہے ہدیہ تو بہت اچھی بات ہے، اگر کوئی نہیں دے رہا ہے اس کے پیسوں میں سے کفن دفن کے انتظام میں خرچ کیے جائیں گے۔ بھاتی میں نہیں کہ اس کے پیسوں سے آپ 2-4 دیگے چاول اتار لو، 2-4 دیگے آپ تہاری اور بریانی اتروا لو، بالکل نہیں، وہ تو جائز ہی نہیں ہے میرے بھائی۔ میت کا کھانا جائز ہی نہیں ہے۔ آپ کہیں کہیں بریانی مل رہی ہے، تہاری بن رہی ہے، اڑد چاول بن رہے، وہ تو کھانا ہی ناجائز ہے، آپ الٹا اس کے پیسوں میں سے بنوانے لگیں، یہ تو بڑی قباحت ہو جائے گی، بہت بری بات ہو جائے گی۔ تو نمبر 1 پر اس کے پیسوں میں سے اس کے کفن دفن کا انتظام کرایا جائے۔ اگر کوئی اور کر رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ نمبر 2، اس کے ذمہ کچھ قرضہ تھا، کسی کا کوئی لین دین تھا، تو اگر اس کے اوپر قرضہ ہے تو وہ قرضہ اتارا جائے۔ مثال کے طور پر کسی نے 1,00,000 روپے چھوڑے، انتقال ہوا، انتقال میں اس کے بعد 1,00,000 روپے کی ٹوٹل ویلیو بن رہی ہے۔ اب کسی سے اس نے 20,000 روپے قرضہ لے رکھے تھے، تو پہلے 20,000 روپے دیے جائیں گے، یعنی اب 80,000 میں وہ تقسیم ہوگی۔ تیسرے نمبر پر اس نے کوئی جائز وصیت کر رکھی ہے کہ فلاں جگہ پر میرا پیسہ دے دینا، غریب کو فلاں کو دے دینا، مسجد میں، مدرسے میں، بیوہ کو دے دینا، تو اگر وہ وصیت کر رکھی ہے، جائز وصیت 1/3 مال میں سے دی جائے گی، یعنی مال کے 4 حصے کیے جائیں گے، 1/3 مال کے اندر وہ وصیت کی جائے گی، وہ وصیت نافذ کی جائے گی۔ اور اگر اس سے زیادہ وصیت کر رکھی ہے تو پھر وارثین کا حق ہے، چاہے تو خرچ کریں چاہے نہ کریں۔ چوتھے نمبر پر یہ معاملہ آتا ہے بہنوں کا، بھائیوں کا، اور مرنے والے کی بیوی زندہ ہے تو اس کا جو حق بنتا ہے وہ دینا پڑے گا، بغیر اس کے کام چلے گا نہیں۔ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے ہمارے پاس پاور ہے، ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس قوت ہے، ہم اپنی قوت کے بل پر بہنوں کو خاموش کر لیں گے، اپنی ماں کو خاموش کر لیں گے، غریب بھائی کو دبا لیں گے، آج تو دبا لیں گے، آج تو روک لیں گے، اپنی پاور کا استعمال کر کے سامنے والے کے منہ پر مہر لگا دیں گے، لیکن کل قیامت کے دن آپ بچ نہیں پائیں گے، قبر میں بچ نہیں پائیں گے، حشر کے میدان میں آپ کو دینا پڑے گا، اور وہاں روپیہ پیسہ نہیں ہوگا، دینار درہم نہیں ہوں گے، ریال وغیرہ ڈالر کچھ نہیں ہوگا، وہاں تو نیکیاں ہوں گی۔ اگر نیکیاں ہوئیں تو نیکیاں سامنے والے کو ٹرانسفر کر دی جائیں گی، نیکیاں نہیں ہوئیں تو سامنے والے کے گناہ ہمارے پلڑے میں ڈال دیے جائیں گے، وہاں تو اسی طریقے کا معاملہ ہوگا۔ اس لیے مرنے سے پہلے اپنی زندگی میں اگر ہمارے باپ کا انتقال ہو گیا ہے تو اپنی بہنوں کو حق دے دو، ہماری ماں کا انتقال ہو گیا ہے اپنی بہنوں کو حق دے دو اور بھائیوں کے درمیان تقسیم کر دو۔ دادا کا انتقال ہو گیا، باپ موجود ہے، باپ کے سامنے ہاتھ جوڑو، باپ کی منت سماجت کرو، اللہ کے واسطے ہماری پھوپھیوں کو حق دے دو، کیونکہ باپ موجود ہے، دادا سے وراثت میں ملی ہے۔ اگر نہیں کر رہے، خدا را بہت غلط کر رہے ہیں، بہت غلط کر رہے ہیں، انجام اچھا نہیں ہوگا۔ عبادت کتنی کر لیں، تسبیحات کتنی پڑھ لیں، کتنے مدرسے میں وقت لگا لیں، کتنے تبلیغ جماعت میں وقت لگا لیں، مسجد میں آ کر کے تہجد میں مصلی گیلا کرنے رو رو کر، رب کے آگے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرما دیا جس کا کھانا بھی حرام، پینا بھی حرام، پہننا بھی حرام، اوڑھنا بھی حرام، اس کی دعا کیسے قبول ہو جائے گی؟ معاملات کا جو 3 حصہ ہے اس میں دین آتا ہے، ایک حصے میں عبادات کا معاملہ ہے۔ ہم نے عبادتوں کو سب سے زیادہ سمجھ لیا ہے اور اس کو سمجھا نہیں ہے۔ ایک اور بات، لوگ یہ کہتے ہیں، اور اگر بہنوں سے کہو، کسی کے یہاں پر انتقال ہو، عورتوں سے کہو بھائی بھائیوں سے مانگ لو میراث، بھائیوں سے مانگ لو، تو بہنیں کیا کہتی ہیں؟ اگر ہم مانگیں گے تو بھائی تو ناراض ہو جائیں گے،
ہم ان کے گھر پہ اپنے میکے میں پھر کیسے چلے جائیں گے؟ بھائی تو ناراض ہو جائیں گے۔ یہاں پر شریعت یہ کہتی ہے آپ اپنا حق مانگیے، آپ اپنے بھائیوں سے حصہ طلب کیجئے۔ آج تمہارا بھائی ناراض ہو جائے گا، کم از کم دے تو دے گا، کل قیامت کے دن تو بچ جائے گا۔ آج تم نے محبت کے نام پر بھائیوں پر حق چھوڑ دیا، کل قیامت کے دن یہی بھائی تمہارا جہنم میں جائے گا۔ کیا کر لو گی اس وقت آپ؟ کیا کر لو گی اس وقت آپ؟ یہ محبت، یہ اپنائیت، یہ بھائی چارہ والا معاملہ مت کیجئے۔ شریعت کہتی ہے یہ حق معاف کرنے سے بہنوں کا ہوگا ہی نہیں، یہ جبری حق ہے۔ الارث جبری، میراث کا جو قانون ہے جبری ہے، زبردستی ہے۔ اس قانون میں معافی تلافی نہیں ہوتی۔ آپ بہنوں کو دیں، بہن یہ تیرا حق بن رہا ہے، اس کے بعد اس کی مرضی، چاہے وہ کچرے میں ڈالے، چاہے وہ استعمال کرے، چاہے وہ مدرسے میں دے، مسجد میں دے، چاہے وہ آپ کو واپس کر دے، اس کی مرضی ہے۔ بغیر دیے کام چلے گا نہیں۔ بڑے بھائی کی ذمہ داری چھوٹے بھائیوں کو پورا دے، مالدار کی ذمہ داری غریب کو پورا دے۔ اگر بھائی غریب ہے وہ اپنی ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری سے جو بچ رہا ہے، ادھر ادھر کے حیلے تلاش کر رہا ہے، کام نہیں چلے گا۔ سورہ النساء صفحہ نمبر 3 صفحہ نمبر 4 کی آیات بالکل صاف ہیں، اور 30ویں پارے میں سورہ فجر میں اللہ پاک نے فرمایا وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، کہ تم میراث کا مال لپیٹ لپیٹ کر کھا رہے ہو، ناجائز طریقے پر کھا رہے ہو، حقدار کو حق تک حق پہنچاتے نہیں، کیونکہ تمہارے دلوں میں مال کی محبت بسی ہوئی ہے، تمہارے دل میں دنیا کی محبت ہے۔ اور جس بندے کے دل میں مال کی محبت ہوتی ہے، جس بندے کے دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے، اسے اپنی بہنوں کو حق دیتے ہوئے موت آتی ہے، کیونکہ اس کا سارا ایمان، سارا دین، کل اثاثہ تو مال و دولت ہے۔ مال بہنوں کو چلا گیا تو بچے گا کہاں سے؟ ایسا نہیں ہے۔ آپ دو اپنی بہنوں کو، آپ کے سسر کا انتقال ہوگا تو آپ کی بیوی کو ملے گا، آپ کے ہونے والے داماد، اللہ کرے نہ ہو انتقال، لیکن اگر ہو جائے، زندگی ہے یہ تو، انتقال ہو گیا تو آپ کی بیٹی کو بھی حق ملے گا۔ یہ تو دنیا کا قانون ہے، شریعت کا قانون ہے۔ ہم نے ہندوؤں کے قانون کو اپنا لیا، یہودیوں کے قوانین کو اختیار کر لیا، نصارہ بنتے جا رہے ہیں، کافروں والا عمل اختیار کر رکھا ہے، لیکن کوئی کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ایک صاحب سے ہم کہنے لگے کہ بھائی تقسیم کر لو، انتقال ہو گیا ہے، آپ کے گھر میں بھی حصہ بنتا ہے، تو کہنے لگے کہ بھائی بہنوں کا گھر میں حصہ ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، ہم جس گھر میں رہ رہے ہیں وہ ہمارے ابا کی جائیداد تھی، ہمارے ابا کا گھر تھا، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا بہنوں کو دینا ہے نہیں دینا ہے۔ ہم نے کہا آپ کو سمجھ آئے نہ آئے، شریعت تو یہ کہہ رہی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے تو دینا پڑے گا۔ تو اگلا سوال انہوں نے کیا ہمارے پاس تو اتنا پیسہ نہیں ہے، ہمارے پاس تو اتنا پیسہ نہیں ہے کہ ہم بہنوں کو دیں۔ تو ہم نے کہا آپ کے پاس ہو نہ ہو، آپ آج ہی اس کی مارکیٹ ویلیو نکلوائیے، آپ کے گھر کی ویلیو کتنی بنی ہے، مارکیٹ میں کتنا ریٹ چل رہا ہے، اس حساب سے آپ اپنے اس گھر کی قیمت نکلوائیے، اور اگر مثال کے طور پر کچھ پیسے بننے 2 لاکھ 4 لاکھ، تو اس میں سے کچھ پیسے ابھی بہنوں کو دے دو تاکہ ریٹ یہیں پر رک جائے۔ پھر باقی بہن سے کہنا بہن میرے پاس ابھی ہے نہیں، تجھے بھی پتہ ہے غریب آدمی ہوں، البتہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے دیتا رہوں گا، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہم نے کہا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس گھر پر آپ پورے حقدار ہو جائیں گے، جتنے بھی آپ بھائی ہیں۔ اگر بہنوں کو حق نہیں دیا، آپ کا اس گھر کو استعمال کرنا بھی حرام ہے، اس گھر میں رہنا بھی حرام ہے، اس گھر سے فائدہ اٹھانا بھی حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس گھر میں آپ کی بہنیں بھی حصے دار ہیں۔ اس لیے اگر کوئی زمین جائیداد باپ چھوڑ کر جائے، اس زمین کو بیچنا بھی بغیر بہنوں کی اجازت کے جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بہن کا ہی حق ہے، بہن اجازت نہیں دے کہ مجھے تو زمین چاہیے، آپ کو دینی پڑے گی زمین، آپ کو دینی پڑے گی۔ ماں کا انتقال ہو جائے، ماں زیور چھوڑ کے جا رہی ہے، ماں کپڑے روپیے پیسے چھوڑ کر جا رہی ہے، آپ اس زیور کو ایک بہن کو دینے لگے کہ بڑی بہن کی شادی آ گئی، چھوٹی بہن کی شادی آ گئی، جائز نہیں ہے جب تک کہ ساری بہنوں سے، سارے بھائیوں سے اجازت نہ لیں، اور پھر تقسیم کر لیں اپنے علماء سے معلوم کر کے کہ ہماری بہنوں کا حصہ اتنا بن رہا ہے، ہم بھائیوں کا کتنا حصہ بن رہا ہے، پھر آپ اس کو جس طریقے سے بھی کریں یہ ہو سکتا ہے۔ حضرت مولانا شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ نے لکھا ہے اور بتاتے بھی ہیں کہ جب ہمارے والد صاحب حضرت مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال ہوا، تو انتقال کے بعد ان کے وہ کچھ معجون وغیرہ کھایا کرتے تھے، تو حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ
جو حضرت شیخ الاسلام کے پیر و مرشد تھے وہ آئے ہوئے تھے. حضرت کا آخر وقت تھا, کمزور بہت زیادہ تھے, تو جو والد صاحب کا معجون تھا ہم نے حضرت کو پیش کر دیا کہ حضرت یہ کھا لیجیے. حضرت نے فرمایا آپ مجھے کیسے دے رہی ہیں, یہ معجون کیسے کھانے کے لیے دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس میں تو آپ کی بہنوں کا, آپ سارے بھائیوں کا حق ہو گیا. تو حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم نے فرمایا کہ حضرت ہم سب بہن بھائیوں کی خواہش ہے, حضرت آپ کھا لیجئے, ہم تمام کی طرف سے اجازت ہے. ایک بزرگ کے متعلق آتا ہے کہ وہ کسی بندے کی عیادت کے لیے گئے, معارف القرآن میں واقع لکھا ہے, کسی بندے کی عیادت کے لیے گئے, وہ وہیں بیٹھے ہوئے تھے, اس شخص کا انتقال ہو گیا. اس کمرے میں ایک چراغ جل رہا تھا, وہ بزرگ فوراً اٹھے, اس چراغ کو بجھا دیا, پھر بازار سے اپنے پیسوں سے تیل خرید کے لائے, پھر چراغ جلایا. لوگوں نے پوچھا حضرت کیوں جلایا؟ حضرت نے فرمایا جب تک یہ زندہ تھا اور یہ چراغ جل رہا تھا تو یہ اس کا مالک تھا, اب یہ انتقال ہو گیا اس کا, تو اس چراغ میں جتنا بھی تیل بچا ہوا ہے اس تیل میں سب بہن بھائی حصے دار ہیں, ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم اس کو استعمال کریں, اس لیے میں اپنے پیسوں کا لے کر آیا ہوں تاکہ اب چراغ جلے گا تو میرے فائدہ, یہ میرے پیسوں کا ہے. خدا کے واسطے بہنوں کو حق دے دیجئے. دادا کا انتقال ہو گیا ہے, باپ موجود ہے تو اپنے والد صاحب سے کہیں پھوپھیوں کو حصہ دیں. دادی کے انتقال ہو گیا ہے, پھر جتنے بھی حصہ دار بن رہے ہیں اپنے علماء سے معلوم کر کے, کیونکہ انتقال کے بعد جتنے بھی لوگ بچتے ہیں ہر ایک کے حساب سے قانون تھوڑا سا الگ ہو جاتا ہے, حصے الگ ہو جاتے ہیں, آپ کو اپنے علماء سے معلوم کرنا پڑے گا. اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے, اور بہنوں کو بغیر ان کے کہے ان تک ان کا حق پہنچانے کی توفیق مرحمت فرمائے. اور کہیں ہم بہنوں سے جا کر بہن تیرا حصہ بن رہا تھا ہم نے لا کر آپ کو دے دیا, اب تیری مرضی, تو جو چاہے کر, ہماری خوشی اس میں ہے کہ تو اس میراث پر قبضہ کر لے, یہ تیرا حق بن رہا ہے. اللہ پاک عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.